فرمان حق تعالیٰ کیا شکر کرم درس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اخیر میں فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حاضرین گرامی وقار، آج ہم اور آپ کی مشترکہ سعادت مندی، خوش بختی، حرمہ نصیبی ہے کہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، ہماری گفتگو قبول فرمائے اور ڈھیر ساری رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ ایک شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، اس دور پرفتن میں عوامی ماحول، خواتین کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حاضرین گرامی وقار، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم فرقان حمید کی آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اے مومنہ عورتوں اپنے گھروں میں رہو اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح آوارہ بازاروں میں نہ پھرو، باہر بے پردہ نہ گھوما کرو۔ حاضرین گرامی وقار، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ رب قدیر نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنے پسندیدہ دین کا ہمیں ماننے والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان کا ایک جز ہے، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا، حیا کو ایمان کا جز قرار دیا، حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا، حیا کو ایمان کی شاخ قرار دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ کیوں قرار دیا، حیا کو ایمان کا جز کیوں قرار دیا؟ میرے عزیزوں، تم جانتے ہو کہ جز جب کسی شے کی ہوا کرتی ہے تو جز کے ختم ہو جانے سے وہ شے کمزور ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سراپا پیدا فرمایا، یعنی اللہ نے ہمارے اجسام کے اندر اجزاء عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ کا جز عطا فرمایا، پاؤں جیسا ایک جسم کا جز عطا فرمایا، کان جیسا جسم کا ایک جز عطا فرمایا، آنکھ بھی جسم کا ایک جز ہے، ناک بھی جسم کا ایک جز ہے۔ اور آپ میں سے ہر ایک ذی شعور اور ذی عقل یہ سمجھتا ہے کہ جب پاؤں ڈیمیج ہو جائے تو انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہاتھ ڈیمیج ہو جائے انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، آنکھ ڈیمیج ہو جائے انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، کان ڈیمیج ہو جائے انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی شے کسی شے کا جز قرار پا جائے تو اس جز کے ختم ہونے سے اس شے کے وجود میں ضعف آ جاتا ہے، کمزور۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا ہمیں یہ بتلاتا ہے جس شخص کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ضعیف ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں نقص آ جاتا ہے، اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ جس مرد کے اندر سے حیا ختم ہو جائے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جس عورت کے اندر سے حیا ختم ہو جائے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آج ہم اپنے معاشرے پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں ایمان ہے، جذبہ ایمان ہے، جذبہ ایثار ہے یا نہیں ہے۔ آج جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی جہت سے دیکھا جائے آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ معاشرے میں بے حیائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، فحاشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، آوارگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، مکاریاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، عیاشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ غیبت کا ماحول ہمارے معاشرے میں، چغلی کا ماحول ہمارے معاشرے میں، شراب کا ماحول ہمارے معاشرے میں، زنا کا ماحول ہمارے معاشرے میں، جسم فروشی کا
کا ماحول ہمارے معاشرے میں تمام تر بے حیائی کا، تمام تر فسادات، تمام تر فحاشیاں آج ہمارے معاشرے میں گھر کرتی چلی جا رہی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے اس کا ایمان کمزور۔ یہ ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ میلاد میں نہیں آتے۔ ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے تقریر سننا پسند رہی۔ ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے بیٹیاں محفوظ نہیں۔ ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے بیٹے محفوظ نہیں۔ ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے آپ عقل و شعور والے ہیں کہ آپ خوب سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اس ہاتھ کی ہتھیلی پر اگر میں کوئی چیز رکھ دوں اور وہ چیز ہلکی ہو، مثال کے طور پر اس ہاتھ کی ہتھیلی پر میں ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھ دوں، یہاں بیٹھا طالب علم، جوان، بوڑھے، بزرگ، سب کی عقل یہی کہے کہ کاغذ کا ٹکڑا اگر ہاتھ پر رکھ دیا جائے تو چونکہ کاغذ خفیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے۔ توجہ کریں، عقل کو حاضر کریں، کمزوری ایمان کو میں سمجھانے چلا ہوں۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہم نے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دیا، اب پچھم سے ہوا چلے گی یہ کاغذ کا ٹکڑا اڑ جائے گا، پورب کی ہوا چلے گی کاغذ کا ٹکڑا اڑ جائے گا، اتر سے ہوا چلے گی کاغذ کا ٹکڑا اڑ جائے گا، دکن سے ہوا چلے گی کاغذ کا ٹکڑا اڑ جائے گا۔ کیوں اڑے گا؟ اس لیے اڑ جائے گا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا بڑا ہلکا ہے، بڑا خفیف ہے، اسے بے سہارا کر کے ہم نے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دیا ہے۔ میاں جب تمہیں یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے تو تمہیں یہ بات بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے جب کسی شخص کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو کبھی لاطینیت کی ہوا اس کے ایمان کا جنازہ نکال دیتی ہے، کبھی ملحدیت کی ہوا اس کے ایمان کا جنازہ نکال دیتی ہے، کبھی ہندوسیت کی ہوا اس کے ایمان کا جنازہ نکال دیتی ہے، کبھی یہودیت کی ہوا اس کے ایمان کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ یعنی جدھر سے جو ہوا آئے گی، کبھی منافقت کی ہوا آئے گی، کبھی وہابیت کی ہوا آئے گی، کبھی دیوبندیت کی ہوا آئے گی، کبھی بدمذہبیت کی ہوا آئے گی، ہوائے فاسدہ آتی جائے گی، ایمان کا جنازہ نکلتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ذرا ذرا سی بات پر سوشل میڈیا پر نظر جماتے ہوئے ہم ایمان کا جنازہ نکالتے، اپنے آوارگی کے بھاشے میں گمراہ بولی بھی بول جاتے ہیں، ایمان کا جنازہ نکلتا چلا جاتا ہے۔ کفریہ گانے سنے، ایمان کا جنازہ نکل گیا، کفریہ فلمیں دیکھے، ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ بہت سارے معاملات ہیں، ایمان کی کمزوری کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ایمان کسی بھی طریقے سے برباد ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ اس لیے میرے پیارے ایمان کو مضبوط کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آقا کریم کے فرمان عالی شان کا خلاصہ یہ ہے کہ حیا تمام تر اچھائیوں کی جڑ ہے اور بے حیائی تمام تر اچھائیوں کی اماں ہے، یعنی تمام تر برائیوں کی ماں ہے۔ حیا تمام اچھائیوں کی ماں ہے، بے حیائی تمام برائیوں کی ماں ہے۔ ایک مقام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیا لا یاتی الا بخیر، حیا ہمیشہ خیر لایا کرتی ہے، حیا ہمیشہ بھلائی لایا کرتی ہے، حیا ہمیشہ حسن لایا کرتی ہے، حیا ہمیشہ اچھائی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے حیا کو لازم کر لو۔ اب حیا اگر ختم ہو جائے تو نقصان کیا ہوا کرتا ہے؟ حیا اگر ختم ہو جائے تو نقصان کیا ہوا کرتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو تمہارے مزاج میں آوارگی آ جاتی ہے، تمہارے مزاج میں عیاری آ جاتی ہے، تمہارے مزاج میں بےہودگی آ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو گئی تو اب جو تمہارے دل میں آئے کر بیٹھو۔ میں معاشرے پر ایک نظر ڈالتا ہوں، معاشرے کے بیٹوں پر نظر ڈالتا ہوں، معاشرے کے بیٹیوں پر نظر ڈالتا ہوں، معاشرے کے نوجوانوں پر نظر ڈالتا ہوں، معاشرے پر جب ایک نظر ڈالتا ہوں، سوسائٹی کا ایک دائرانہ جائزہ لیتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے، میرے ذہن میں یہ ادراک ہوتا ہے کہ حیا ختم ہو گئی ہے، ہمارا معاشرہ شراب میں ملوث ہو گیا، حیا ختم ہو گئی، ہمارا معاشرہ زنا
गुनाह में मुलविस हो गया, हया खत्म हो गई। हमारी बहनें बाजार में घूम रही है, मार्केट में घूम रही है, और पता नहीं कहाँ कहाँ आवारगी के अड्डे पर घूम रही है। कभी वो पार्कों की ज़ीनत बन रही है, कभी वो मॉल की ज़ीनत बन रही है, कभी बाजार की ज़ीनत बन रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान के एक शायर ने बड़ा प्यारा शेर कहा था। मैं उसी शेर में एक सवाल अर्ज कर देना चाहता हूँ। मजबूरियाँ कौन सी थी कि हमारी बहनें बाजार की तरफ गई? मजबूरियाँ कौन सी थी हमारी बहनें मार्केट की तरफ गई? वो कौन सी मजबूरी थी जिस मजबूरी के बायस हमारी बहनों को सर से दुपट्टा हटाना पड़ा? और इस तरीके से पेपरगी के साथ सरेआम कौम को गैर महरम को दावतें निसारा देना पड़ा। किसी शायर ने कहा था, मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी? भाई घर में था, बहन घर से अकेली निकली। आज क्या अपने माशरे के अंदर हो रहा है? ये बेहयाई का नतीजा है। ये तमाम तर मामलात जो दरपेश आ रहे हैं और उन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, हमारी बनी गैर महरम के हाथ में है, हमारा भाई गैर महरमा के हाथ में है। ये जो महरम और गैर महरमों के दरमियान नाजायज ताल्लुकात की जो नौबतें आ रही है, इसकी सिर्फ वाहिद वजह यही है कि आज हमने हया की तालीम अपने घरों से खत्म कर दिया। हमारी बहनें हया की तालीम हासिल नहीं करती, हमारी बहनें हया से आरास्ता नहीं होती, हमारी बहनें कुरान नहीं पढ़ेगी, हमारी बहनें हदीस नहीं पढ़ेगी, वो टिकटॉक पर नाचेगी, वो टिकटॉकर बनेगी और टिकटॉक पे नाचते हुए वो अपने आवारी के आवारगी के अड्डों पर बात करेगी। क्या हाल है साहब? बाप नचा रहा है बेटियों को टिकटॉक पर, माँ नचा रही है बेटियों को टिकटॉक पर, भाई नचा रहा है बहनों को टिकटॉक पर। एक ऐसा बेहया मुआशरा हो गया, एक ऐसा बेहया समाज हो गया, एक ऐसी बेहयाई सोसाइटी के अंदर आ गई। मैं पूछना चाहता हूँ, वो बाप कितना बेगैरत है जिसके नजरों के सामने उसकी बेटियां टिकटॉक चला रही है? वो भाई कितना बेगैरत है जिसकी निगाहों के सामने उसकी बहनें टिकटॉक चला रही है? वो माँ कितनी बेगैरत और बेशरम हो गई है जिसकी नजरों के सामने उसकी बेटियां टिकटॉकर बन रही है? और जब टिकटॉक पर अपना वीडियो अपलोड करती है, माँ फख्र से कहती है मेरी बेटी को टिकटॉक चलाने आता है, भाई फख्र से कहता है मेरी बहन टिकटॉक स्टार है। मामला क्या है भाई? बात तो ये थी कि औलाद बाप में भी हया बन गई, बाप पहले भी हया बना। इसलिए किसी शायर ने कहा था, और उस शेर का मफहूम यही है कि कभी भी आम के बबूल के पेड़ में आम का फल नहीं खिला करता है। पहले जड़ खराब हुआ है, तब आज शाख खराब हो रही है। पहले माँ बाप भी हया बन गए, इसलिए आज औलाद भी हया हो रही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे इल्तिमास करूंगा, मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते अपने ज़हन और दिमाग को एक काम का दिमाग बनाइए और अपने घरों के अंदर जो बच्चों के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के जरिए जो उनके अंदर आवाज़ आ रही है, इस पर बैन लगाइए, इस पर कंट्रोल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को हाकिम बनाया है। आप कैसे मर्द हो आपके घर में नहीं चलती है? आप कैसे मर्द हो आपकी बीवी पर नहीं चलती है? मर्द हाकिम हुआ करता है, मर्द महकूम नहीं होता। अगर बेटियों की इज्जत की हिफाजत चाहते हो तो मोबाइल इनके हाथों से छीन दो। बेटों की इज्जत की हिफाजत चाहते हो तो नौजवानी और ये नन्हेपन के जमाने में उनके हाथों में मोबाइल न दो। सबसे बड़ा बेहयाई का अड्डा मोबाइल हो गया है, मगर फख्र से बाप मोबाइल दे रहा है। हमारे नेपाल के अंदर तो विदेश का माहौल है भाई, विदेश चले गए हैं, पैसा की कमी नहीं है। बेटी भी अलग मोबाइल ले ले, बेटा भी अलग मोबाइल ले ले। और आज जब कोई खराबियां आती है, मैं कहता हूँ मेरी बहन निकली है, घर से बाहर निकली, बन सवर कर निकली, बनाओ सिंगार करके निकली, वो दुनिया को दावतें नजारा देती हुई निकली, बाजार तक गई है, वो बन सवर कर गई है। अब कोई जब पूरी नजर उस पर डाल रहा है, जब उसे देख रहा है, जब उसे तक रहा है, और तकते 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 जब वो उसे भा गया, दोनों एक दूसरे को भा जाते। और जब माशरे में खराबियां आती है तो शोर क्यों मचाता है, हल्ला क्यों करता है, क्यों चिल्लाता है, क्यों वावैला करता है? बेटियों को घर से बाहर तुमने किया है, उन्हें बाजार जाने की नौबत तुमने दी है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, हया ईमान का हिस्सा है। आका के फरमाने आलिशान का मफहूम है, नबी की ये तालीम है, बेटियों को घर में रखो। तेरे अल्लाह का कुरान कहता है वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ कौम मुस्लिम की बेटियां, ऐ कौम मुस्लिम की ख़वातीन, अपने घरों में रहो और ज़माने जाहिलियत की आवारा औरतों की तरह जाहिलाना अंदाज में घर से बाहर निकल कर बेपर्दा ना फिरो। अगर ऐसा हुआ तो मैं घर में न रहना हुआ, ऐसे तुम बाहर निकली तो वहां से रहे, तेरी इज्जत का जनाजा निकलेगा और तेरी इज्जत तातार होती हुई नजर आएगी। यही वजह है कि आज बहनों की
عزتیں تردار ہو رہی ہیں، بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو یہی ہے نا، ہم نے قرآن کی تعلیم کو فراموش کر دیا۔ میرا قرآن کب کہتا تم آوارہ پھرو؟ میرے نبی کی حدیث کب کہتی تم آوارہ پھرو؟ قرآن نے تو کہا گھر میں رہو، آپ نے گھر میں رہنے دیا۔ آج عورتیں کہتی ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں مولانا، جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ایڈوانس دور کے اندر آپ کہتے ہیں بیٹیاں گھر میں رہے گی، بیٹا باہر پھرے گا۔ بیٹوں کے سینے میں دل ہے، بیٹیوں کے سینے میں دل نہیں ہے، بیٹوں کے پاس دماغ ہے، بیٹیوں کے پاس دماغ نہیں۔ ہماری بیٹی نکلے گی، نکلنے کے بعد کالج کرے گی، انسٹیٹیوٹ جائے گی، گرچہ خیر محرم کے ساتھ جائے مگر جائے گی، وہ ڈگری حاصل کرے گی، وہ جاب کرے گی اور پیسے کمائے گی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ذرا پڑھو میزاج مصطفیٰ کو، ذرا پڑھو میزاج شجت کو۔ میرا شجت کسی کو اس کے جان سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جب تک کسی کے اندر کسی چیز کو اٹھانے کی طاقت نہ ہو، اس کی طاقت سے زیادہ لوڈ شریعت اس پر نہیں ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناصحانہ مزاج کو سمجھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حیا، عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن عظیم نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آخر ایسا کیوں کہا؟ ایسا کہہ کے کیا قرآن نے عورتوں کو قید کر دیا؟ آج مغربی تہذیب کے لوگ، آج کوئی آتا ہے پچھم کی جانب سے انگریزی سے باتیں اوڑھ کر آپ کی عقل کو گمراہ کرتا اور یہ کہتا ہے کیا بات کرتے ہو بھائی، عورتیں باہر نہیں نکلے گی کیا؟ وہ اسے قید کرنے کی بات کرتے، تمہارا اسلام اسے قید کر رہا ہے۔ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرا اسلام عورتوں کا حق نہیں مانتا۔ وہ اسلام بھلا عورتوں کا حق کیسے مانے گا جس اسلام نے عورتوں کو رحمت قرار دیا ہو؟ وہ اسلام عورتوں کا حق کیسے مانے گا جس اسلام نے عورتوں کی عزت کی حفاظت کی ہو؟ یاد کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوئی تھی، میرے آقا کی ولادت نہ ہوئی تھی، کیا معاشرہ تھا عرب کا، کیا ماحول تھا عرب کا، کیا مزاج تھا عرب کا؟ بیٹیاں زندہ گاڑی جا رہی تھی، بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ ہو رہا تھا، عورتوں پر ظلم و تشدد کا بازار گرم تھا، بیواؤں پر ظلم ہو رہے تھے، مگر پیارے مصطفیٰ کی آمد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کی برکت سے عورتوں کو سہاگن بنا دیا، عورتوں کو بھائی سے رحمت بنا دیا، عورتیں بھائی سے عزت ہو گئی، عورتوں کو عزت مل گئی، عورتوں کو مقام مل گیا۔ جو اسلام عورتوں کو مقام دے رہا ہو، جو اسلام عورتوں کو عزت دے رہا ہو، جو اسلام عورتوں کی عفت کی حفاظت کر رہا ہو، جو اسلام عورتوں کی پاک دامنی کی حفاظت کر رہا ہو، جو اسلام عورتوں کی پارسائی کی حفاظت کر رہا ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ اسلام عورتوں کو قید کیسے کر سکتا ہے؟ آخر عورتوں کو اسلام نے قید نہیں کیا ہے، بلکہ عورتوں کو اسلام نے قیمتی زیور سمجھا ہے، قیمتی ہیرا سمجھا ہے۔ آپ میں سے کسی کو ہیرا مل جائے تو آپ میں کون ایسا عقل مند ہے جو ہیرا کو بازار میں دکھاتے پھرے گا، پورے چوری میں گھماتے پھرے گا، دیکھ میرے پاس ہیرا ہے؟ اگر وہ دکھاتا پھرے اور کوئی اس پر بری نظر ڈال کر کوئی لٹیرا اسے لوٹ لے جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ نادان کتنا بڑا احمق تھا، کتنا بڑا بیوقوف تھا، بالکل دماغ سے پیدل تھا کیا؟ ہیرا تھا تو اسے لاک اپ میں رکھنا چاہیے تھا، ہیرا تھا تو اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے تھا، ہیرا تھا تو اسے گھر میں رکھتا، اسے بازار میں لے کر گھومنے والی بھی کوئی چیز ہے کیا؟ وہ چوری میں گھمانے والی بھی کوئی چیز ہے کیا؟ وہ مارکیٹ میں پھرانے والی بھی کوئی چیز ہے کیا؟ اسے پردے میں رکھنا چاہیے تھا۔ تو ہیرا دکھا رہا تھا، اس لیے لٹیرے نے لوٹ لیا ہے، ڈاکو نے ڈھاکہ ڈال دیا ہے، چور نے چوری کر دی ہے۔ ہر عقل والا یہی کہے گا ہیرا پردے میں رکھا جاتا ہے، ہیرا کو لاک اپ میں رکھا جاتا ہے، ہیرا کو دکھاتے ہوئے بازار میں نہیں پھرا جاتا۔ اے میرے اسلام کے شب میں بھائی، اسلامی بھائی کو میں آپ کو اس مثال کے ساتھ مثال اسلام سمجھانا چاہتا ہوں۔ گویا اسلام عورتوں کو قید نہیں کرتا، بلکہ اسلام عورتوں کو ہیرا سمجھ رہا ہے، عورتوں کو قیمتی زیور سمجھ رہا ہے، عورتوں کو قیمتی سرمایہ سمجھ رہا ہے۔ اس لیے اسے پردے کا حکم دے رہا ہے کہ عورتیں جب گھر میں رہے گی تو بری نظر سے محفوظ رہے گی، عورتیں جب گھر میں رہے گی غیر محرم کی نظروں سے محفوظ رہے گی۔